الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کو سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کئی وسائل کا انتظام فرمایا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان سیکھتا ہے، ماحول سے سیکھتا ہے، گرد و پیش میں موجود بہت ساری چیزیں اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ سب سے آسان چیز جس سے انسان سیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی رول ماڈل ہو، کوئی اسوہ حسنہ ہو۔ سب سے بہترین اسوہ حسنہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے لیے واجب العمل قرار دیا، اس میں ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جن میں سے ہر صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے مانند قرار دیا اور فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کے بھی اقتداء کرو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے اسوہ پر عمل کرنا یہ انسان کے لیے باعث نجات ہے، کیونکہ صحابی کا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں بعض ایسی شخصیات تھیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نمایاں امتیازات عطا فرمائے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہی شخصیات میں سے ہیں۔ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ گزارشات اس مختصر نشست میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ان کا امتیاز یہ ہے کہ یہ دین اور دنیا دونوں میں چوٹی کے مقام پر فائز تھے۔ ان کا دنیاوی مقام یہ تھا کہ عرب میں ان کے پائے کا تاجر نہیں تھا، پورے عرب میں ان کے پائے کا مالدار کم ملتا تھا، اور دینی مقام ان کا یہ تھا کہ یہ ان 10 مقدس ترین افراد میں سے تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کی تھی۔ ویسے تو تمام صحابہ کے بارے میں ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب اس مقدس جماعت میں سے بھی 10 ایسے خوش نصیب تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ جنت میں ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن جنتی ہیں۔ تو 10 ایسے مقدس افراد کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں۔ اب اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے، گویا یقینی جنتی افراد میں سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت اللہ نے اتنا عطا کیا ہے کہ ان کے پائے کا تاجر عرب میں ڈھونڈ کر بھی نہیں ملتا تھا۔ ان کی ولادت عام الفیل کے 10 برس کے بعد یعنی 581 برس میں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 571 برس میں ہوئی ہے، اور عبد الرحمن بن عوف کی ولادت 581 برس میں ہوئی، 581ویں سال میں۔ گویا عبد الرحمن بن عوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے۔ معروف تاجر خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ جب یہ 30 برس کے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسلام کی دولت عطا کی۔ یہ وہ ابتدائی زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دین کی دعوت دے رہے تھے، بالکل ابتدائی ایام تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کی دوستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی، کیونکہ ابو بکر صدیق بھی تاجر تھے۔ یہ جو 10 مبشرہ میں 10 نام میں نے گنوائے، ان میں سے اکثر تاجر ہیں اور معروف تاجر ہیں۔ ابو بکر صدیق تاجر تھے، امیر ترین تجار میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت عمر تاجر تھے، بڑے بڑے تاجروں میں ان کا شمار تھا۔ حضرت عثمان کے مال و دولت سے آپ واقف ہیں۔ حضرت طلحہ یہ بڑے امیر کبیر تاجر تھے۔ زبیر بن عوام یہ بہت بڑے تاجر تھے، شام کے ساتھ ان کی تجارتی مراسم تھے۔
عبد الرحمن بن عوف تاجر تھے۔ تو گویا یہ وہ مقدس مالدار طبقہ ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال کمانا کوئی منع نہیں ہے، اور مال کمانا آپ کو جنت کے حصول سے روکتا نہیں ہے، بلکہ معاون ہوتا ہے، بشرطے کہ آپ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کمائیں اور انہی تعلیمات کے مطابق خرچ کریں۔ تو چونکہ یہ تاجر تھے اور تاجر ہونے کی وجہ سے ابو بکر صدیق کے ساتھ دوستی تھی، حضرت ابو بکر ایمان لا چکے تھے، تو ان کے تاجر دوست بھی کئی مسلمان ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ سب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سب مکہ کی چوٹی کے تاجروں میں سے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی ان کے ساتھ تھی، تو ان کی دوستی کی وجہ سے وہ دعوت دی اور مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ بالکل نوجوان تھے، 30 برس کی عمر تھی، اور مکہ کے بڑے بڑے تاجروں میں ان کا شمار تھا۔ اسلام لانے کے بعد ثابت قدمی کے ساتھ دین پر ڈٹے رہے، کوئی مشکل انہیں دین سے ہٹا نہ سکی۔ اس زمانے میں مسلمان ہونا آسان نہیں تھا۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا تھا؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ تھا کہ تجارت آپ کی ختم ہو جائے۔ ظاہر ہے جب سارا مکہ مخالف ہو جائے گا تو آپ سے مال خریدنے کون آئے گا؟ مارکیٹ آپ کی ختم ہو جائے گی، دکان ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے ہر مشکل برداشت کی، لیکن دین اسلام سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں کے لیے رہنا گویا کہ ناممکن ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ آپ اگر چاہیں تو حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ کے ساتھ اہل مکہ کے تجارتی مراسم ہوتے تھے، سمندری راستے کے ذریعے تاجر آتے جاتے تھے، اور حبشہ کے بارے میں معروف تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے جسے نجاشی کہتے تھے، وہ عیسائی ہے اور بڑا عادل ہے، یعنی منصف پسند ہے، انصاف کرنے والا ہے، رحم دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہاں جانے کی اجازت دی، تو جن صحابہ میں ہمت تھی جو جا سکتے تھے وہ چلے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی ہجرت کی۔ گویا انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ہجرت حبشہ بھی کی ہے اور بعد میں ہجرت مدینہ بھی کی ہے۔ یعنی اسلام لانے کے بعد ہر ممکنہ اعزاز انہوں نے حاصل کیا، ہجرت کا اعزاز حاصل کیا ہے، اور حج کے امیر ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ شامل تھے، یہ بھی سعادت حاصل کی ہے۔ تو دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خوب عطا کی ہوئی تھی۔ جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو یہ بھی ہجرت کرنے والوں میں سے تھے۔ ان کی والدہ کا نام شفا تھا، اور یہ وہی خوش نصیب خاتون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے ساتھ تھی۔ چونکہ ان کا خاندان بنو زہرہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی بنو زہرہ کی تھی، تو خاندانی مراسم ہونے کی وجہ سے یہ ولادت باسعادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے ساتھ تھیں۔ اور ولادت باسعادت کے وقت جو مختلف معجزات رونما ہوئے تو انہیں مختلف حضرات نے روایت کیا، تو انہوں نے بھی روایت کیا چونکہ یہ وہاں موجود تھیں، اور انہوں نے خود دیکھا کہ جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو کیا تبدیلیاں رونما ہوئی، کمرے میں کس طریقے سے ایک ہیبتناک ماحول بن گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ رحمک اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم کرے۔ تو اس وقت کے معجزات روایت کرنے والے بنیادی راویوں میں ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ ہجرت کی تو کاروبار تو مکہ میں تھا، مال و اسباب جائیداد سب وہاں تھی، اور ویسے بھی وہ اسلام لانے کے بعد تجارت کو نقصان ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی۔ خاص طور پر جب وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے تو ظاہر ہے کہ تجارت کو نقصان ہوا ہوگا۔ اب جب مدینہ آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، یعنی ایک معروف تاجر جس کے پاس بیش بہا دولت تھی، اس نے مکی زندگی میں وہ تمام تر دولت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، آپ کی تعلیمات کی خاطر ہر نقصان گوارا کی، اور مدینہ آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروائی انصار کے ساتھ، اہل مدینہ کے ساتھ، اور انصار کو یہ تعلیم تھی کہ آپ ان مہاجرین کو آباد کریں، کیونکہ مہاجرین تو خالی ہاتھ آئے تھے، کسی کے پاس اگر مال تھا بھی تو سب مکہ میں رہ گیا تھا۔ اس زمانے میں بینک اکاؤنٹ تو ہوتے نہیں تھے، بلکہ مال و دولت یہ حصی شکل میں ہوتا تھا، تو وہ صحابہ کرام تو خفیہ طور پہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو کوئی چیز اپنے ساتھ لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اگر کسی نے کوئی چیز لانے میں کامیاب ہوا تو الگ بات، ورنہ خالی ہاتھ تشریف لائے تھے۔ تو انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق پھر مدینہ میں ان کو آباد کیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کی مواخات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کے ساتھ کی۔ یہ مدینہ کے معروف نامور مالدار شخصیت تھی، تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ چونکہ ہمارے درمیان مواخات ہے تو مواخاتی بھائی ہونے کے حیثیت سے میں اپنا آدھا گھر آپ کو دیتا ہوں، میرے پاس جو مال و دولت ہے ہم دو حصوں میں بانٹ لیتے ہیں، آدھا میں لیتا ہوں آدھا آپ لے لیجئے، یہاں تک کہ میری ایک سے زائد بیویاں ہیں تو میں کسی ایک کو طلاق دے دیتا ہوں تو عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجئے، آپ کے اہل خانہ تو وہاں رہ گئے۔ یعنی اس حد تک انصار نے قربانی دی۔ تو عبد الرحمن بن عوف بھی قریش کے نامور لوگوں میں سے تھے، انہوں نے فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہارا اہل خانہ اللہ تمہیں مبارک کرے، مجھے تمہارے مال میں سے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، کیونکہ ماہر تاجر تھے، تجارت کا فن جانتے تھے، تو ان کو بنو قینقاع کے بازار کا راستہ دکھایا گیا۔ اس زمانے تک مدینہ منورہ کی یہ صورتحال تھی کہ تجارت پر یہودی غالب تھے، چونکہ انصار بنیادی طور پر کاشتکاری کا فن جانتے تھے، باغبانی کرنا، کاشتکاری کرنا، زمینوں کو آباد کرتے تھے، تجارت میں اتنے ماہر نہیں تھے، اور یہودی تجارت میں ماہر تھے، ساہوکار تھے، تو مدینہ کی معیشت پر مکمل طور پر یہودیوں کا ہولڈ تھا۔ اب جب قریش آئے ہجرت کر کے، تو قریش خود بڑے بڑے تاجر تھے، تجارت کے فن میں ماہر تھے، تو قریش صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کے بازاروں پر سے یہودیوں کی اجارہ داری ختم کی تھی، چونکہ اب یہودیوں کو ٹکر کے تاجر مل گئے تھے نا، قریش بھی تجارت کے فن میں طاق تھے، تو عبد الرحمن بن عوف کو بازار کا راستہ دکھایا گیا۔ بازار کن کا تھا؟ بنو قینقاع قبیلے کا تھا۔ بنو قینقاع یہ یہودیوں کا معروف قبیلہ ہے، سناری زرگری کا کام کرتا تھا، بڑا مالدار قبیلہ تھا، اور بازار پہ ان کا قبضہ تھا، جو سب سے بڑا بازار تھا مدینہ۔ انہوں نے اپنی مرضی کے اوزان مقرر کیے تھے، ان کے پاس دو دو ترازو ہوتے تھے، دینے کا ترازو اور ہوتا تھا اور لینے کا ترازو اور ہوتا تھا، اجارہ داری تھی، کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ تو عبد الرحمن بن عوف بالکل خالی ہاتھ بازار میں گئے اور وہاں جا کر تجارت کی، جس طرح بھی انہوں نے اپنے فن کو بروئے کار لایا، اور جب واپس تشریف لائے تو تھوڑا سا گھی اور تھوڑا سا پنیر یہ بطور منافع کے ساتھ لائے تھے۔ وہ زمانہ بارٹر سسٹم کا تھا، اشیاء کے بدلے میں اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا، تو گھی اور تھوڑا سا پنیر یہ بطور منافع کے لائے تھے۔ یہ ہجرت کے بعد ان کی تجارتی زندگی کا آغاز تھا کہ تھوڑے سے پنیر اور تھوڑے سے گھی کے منافع کے ساتھ انہوں نے آغاز کی۔ اب تھوڑا وقت گزرا تو ایک مرتبہ یہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے، تو ان کے ہاتھوں پر تھوڑی سی زردی تھی، جسم پر ایسی علامات تھیں جیسے خوشی کی تقریب سے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ علامات کیسی ہیں، یہ زردی کیسی ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے، اہل خانہ تو مکہ میں رہ گئے تھے، تو یہاں میں نے شادی کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر میں کیا دیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کھجور کی گھٹلی کے برابر سونا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ولیمہ بھی کر لو، چاہے ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہ کرو۔ اب اس واقعے سے دو سبق معلوم ہوتے ہیں۔ ایک سبق یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے معاشرے میں اتنی بے تکلفی تھی کہ بسا اوقات وہ شادی بھی کر لیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگی اطلاع نہیں ہوتی تھی۔
بعد میں جا کے حاضر ہوتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ یا رسول اللہ اس طرح میں نے شادی کی ہے، میں نے نکاح کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جاتی تھی۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب عادات ہیں، ہماری رسمیں ہیں کہ شادی کے موقع پر فلاں کو بھی بلانا ہے، فلاں کو بھی بلانا ہے، لسٹیں بنتی ہیں، لوگ مصیبت میں پڑتے ہیں، چاہے وہ اتنے مہمانوں کی میزبانی کرنا برداشت کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن برادری کے ہاتھوں مجبور ہو کر سب کو بلانا پڑتا ہے، اور اگر کوئی رہ جائے تو وہ پھر ناراض بھی ہوتا ہے۔ تو خوب یاد رکھیے کہ یہ طریقہ کار شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت آپ کو بے تکلفی سکھاتی ہے کہ اپنی تقریبات میں بے تکلفی پیدا کیجئے، جس کو آپ آسانی سے بلا سکے بلا لیجئے، جس کو نہ بلا سکے نہ بلائیں، اور اگر کسی کو نہ بلایا ہو تو اس کو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مدینہ منورہ میں ہے، اور آپ کو بعد میں اطلاع دی جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں، بلکہ آپ نے ساتھ نصیحت کی کہ بھائی ولیمہ بھی کر لیجئے، چاہے ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ شادی بیاہ اور خوشی کی تقاریب بے تکلفی کے ساتھ ہونی چاہیے، اس میں بے جا تکلفات کا ارتکاب کرنا، ان کو اپنے اوپر لازم کرنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عبد الرحمن بن عوف تجارت کرتے کرتے اب تھوڑا سا سونا بھی کما چکے تھے، یعنی آغاز کیا تھا خالی ہاتھ سے، پہلا منافع گھی اور پنیر کی شکل میں تھا، اب تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد وہ سونا بھی کما چکے ہیں، اور کھجور کی گھٹلی کے برابر سونا اپنی بیوی کو بطور مہر کے لیے دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ان کی تجارت کو ترقی دیتا رہا، اور ایک کے بعد ایک منافع ان کے ہاتھ میں آتا رہا۔ کثرت سے صدقات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سینکڑوں سواریاں بما ساز و سامان کے مسلمانوں کے مفاد کے لیے بطور چندہ کے پیش کی ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقات کا مال لا کر پیش کرتے تھے تاکہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کو ملتی تھی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ میں اگر پتھر بھی اٹھاتا تھا تو اس کے نیچے سے سونا نکلتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے جب بھی کوئی سودا کیا ہے تو مجھے ہمیشہ سودے میں فائدہ ہی ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نفع ہی عطا فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کبھی کوئی سودا کیا ہو اور اس میں نفع نہ ہوا ہو۔ مسلمانوں کے تمام اجتماعی معاملات میں پیش رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے مراحل طے کرنے میں ان کا اہم کردار تھا، اور یہ تیسرے آدمی تھے جنہوں نے ابوبکر صدیق کی بیعت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے حضرت عمر کو نامزد کیا، مشورہ عبد الرحمن بن عوف سے کیا کہ اس طرح میں اپنے بعد حضرت عمر کو نامزد کر رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس موقع پہ ایک سوال بھی کیا کہ حضرت عمر تو بہت سخت مزاج کے ہیں، تو آپ انہیں مسلمانوں کی ذمہ داری دے رہے ہیں، کہیں مشکل نہ پیدا ہو مسلمانوں کے لیے۔ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ وہ سخت اس لیے ہیں کہ میں نرم ہوں، تو وہ سخت ہیں تو معاملہ برابر رہتا ہے۔ اب جب ذمہ داری ان کے اوپر آ جائے گی تو ذمہ داری خود ان کو نرم کر دے گی۔ اور حضرت عمر کی خلافت میں بھی ان کے اہم ترین مشیروں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا شمار ہوتا تھا۔ جب حضرت عمر کی شہادت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بعد 6 رکنی کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ میرے بعد یہ 6 رکنی کمیٹی ہے، یہ اپنے درمیان فیصلہ کر لے کہ خلیفہ کون ہوگا۔ ان 6 ارکان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیا جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے۔ وہ 6 لوگ کون تھے؟ حضرت علی تھے، حضرت عثمان تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ ان 6 حضرات کی کمیٹی بنائی، اور یہ 6 کے 6 حضرات عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابہ میں سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے درمیان فیصلہ کر لیجیے۔ پھر ہوا یہ کہ 2 دن تک تو فیصلہ نہ ہو سکا۔ تیسرے دن پھر معاملہ آگے بڑھا۔ حضرت زبیر نے کہا کہ میں دستبردار ہوتا ہوں، میری طرف سے حضرت علی پیش ہیں خلافت کے لیے۔ حضرت طلحہ نے فرمایا کہ میں بھی دستبردار ہوتا ہوں اور میری طرف سے حضرت عثمان پیش ہیں۔
حضرت سعد نے فرمایا کہ میں بھی دستبردار ہوتا ہوں، میرا ووٹ عبد الرحمن بن عوف کے لیے ہے۔ تو اب 3 حضرات دستبردار ہو گئے، پیچھے 3 رہ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں بھی دستبردار ہوتا ہوں۔ اب پیچھے 2 حضرات رہ گئے، حضرت علی، حضرت عثمان۔ اب ان دونوں میں کسی ایک کو مسلمانوں کا خلیفہ بنانا تھا، عبد الرحمن بن عوف نے فیصلہ کرنا تھا، تو انہوں نے مختلف قرائن اور مسلمانوں کی مرضی دیکھتے ہوئے فیصلہ حضرت عثمان کے حق میں کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں اہم ترین مشیروں میں سے تھے، بلکہ حضرت عثمان کو خلافت کے منصب پر فائز کرنے والی شخصیت ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کچھ بیمار ہوئے اور انہیں ایسا لگا کہ شاید میں زیادہ دیر تک باقی نہ رہوں، تو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور وصیت لکھوائی کہ میرے بعد خلیفہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں گے۔ جب عبد الرحمن بن عوف کو پتہ چلا کہ اس طرح خلیفہ نے مجھے اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کیا ہے، تو یہ اپنے اوپر خلافت کا بوجھ برداشت کرنا یہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو جب پتہ چلا کہ اس طرح خلیفہ نے کیا ہے تو یہ چلے گئے ریاض الجنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ اور آپ کے منبر کے درمیان دعا کی، اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، حضرت عثمان نے اپنے بعد خلافت کے لیے مجھے نامزد کیا ہے، آپ مجھے عثمان سے پہلے اٹھا لیجیے، یعنی تاکہ میں اس کے بعد زندگی نہ رہوں، نہ زندگی رہے نہ خلافت میں۔ چنانچہ اس دعا کے 6 ماہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اٹھا لیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو باوجود یہ کہ کثرت سے صدقات کرتے تھے، بسا اوقات پورا قافلہ مال تجارت کا بھرا ہوا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے، لیکن جتنا صدقہ کرتے تھے اس سے ڈبل اللہ انہیں عطا کرتا تھا، تو مال کم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی وراثت میں اتنا سونا نکلا جس کو توڑنا پڑا کلہاڑیوں کے ذریعے، اور کلہاڑا چلانے والے غلاموں کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے تھے، اتنا انہوں نے کلہاڑا چلایا تھا۔ ان کی وراثت میں جتنا سونا نکلا تھا اور جتنے دنانیر نکلے تھے، ہمارے ملک میں آج کے ریٹ کے مطابق اگر اس کا حساب لگایا جائے تو وہ 456 بلین روپیہ بنتا ہے، یعنی 456 بلین روپیہ کی مقدار کے برابر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سونا وراثت میں چھوڑا تھا۔ اونٹ اور گھوڑے اس کے علاوہ تھے، 100 اونٹ تھے، 1000 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، 3000 بکریاں تھی جو انہوں نے وراثت میں چھوڑی تھی۔ تو بہرحال اس قدر صدقہ کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اتنا کثیر مال سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا تھا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے، بسا اوقات اپنی تجارت کے گر بتاتے تھے کہ میں تجارت کیسے کرتا ہوں۔ ایک موقع پر فرمایا کہ میں ادھار خرید و فروخت کبھی نہیں کرتا، یعنی جو بھی سودا کرتا ہوں نقد کیا کرتا ہوں۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ میں تھوڑے سے نفع کو بھی نہیں جانے دیتا، یعنی میں ایسا نہیں کرتا کہ زیادہ نفع کی اس میں خواہش میں تھوڑے نفع کو قربان کر دوں اور مال فروخت نہ کروں، بلکہ تھوڑا سا نفع بھی مجھے ملتا جائے تو میں مال نکالتا جاتا ہوں۔ اس طریقے سے وہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اور باقی جتنے اسلامی اصول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہوئے ہیں انہیں بروئے کار لاتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تجارت میں ترقی عطا کی ہوئی تھی۔ تو ان کی زندگی ہم جیسے لوگوں کے لیے یعنی اس میں بڑے اسباق پوشیدہ ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم تجارت کریں گے، مال کمائیں گے تو شاید ہم دین سے دور چلے جائیں گے، یہی ہمارا تصور ہے نا۔ ہاں، ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ دیندار آدمی کو تو ہمیشہ فقیر ہونا چاہیے، غریب ہونا چاہیے، ایک وقت کا کھانا ہو اور دوسرے وقت کا کھانا اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تصورات غلط ہیں۔ مال اللہ کی نعمت ہے، جس کو اللہ عطا کر دے تو وہ اپنے مال کے ذریعے اپنے دین پر تعاون کر سکتا ہے کہ اللہ کے لیے وہ خرچ کرتا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھاتا جائے۔ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی ان میں سے 5 یا 6 مکہ کے چوٹی کے تاجر تھے، یعنی بڑے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو تاجروں کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی؟
عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مالداروں میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا کہ یہ رحمان کے تجار میں سے، یعنی یہ رحمان کے تاجر ہے، مطلب ان کی تجارت ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو سبق یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو مال بھی کمانا چاہیے، لیکن اللہ کی رضا کے مطابق اس کو خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنا اللہ نے مال دے رکھا ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے نصیب میں اللہ نے زیادہ مال نہیں لکھا تو وہ جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اس پہ اکتفا کرے۔ ایسا نہیں کہ ہم پھر مال کمانے کے ہوس میں پڑ جائیں اور زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے چکر میں لگے رہیں۔ جائز حدود میں رہتے ہوئے کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں اور آپ اسباب کے مکلف ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی اپنا دن رات اسی چکر میں لگا دے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔